قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى: ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. ورا هنا بمعنى امام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے ظالمین، متکبرین، متجبرین، مسرفین، مفسدین فی الارض کے لیے دنیا میں عذاب رکھا ہے، اور ایک اصل عذاب جو ہے وہ عذاب حقیقی، عذاب آخرت، عذاب جہنم ہے۔ لیکن دنیاوی عذاب کا اللہ کا ایک نظام ہے، وہ چاہیں تو عذاب دے دیتے ہیں اور نہ چاہیں تو نہ دے۔ لیکن عذاب اخروی جو ہے وہ کفار و مشرکین کے لیے ایک دائمی اور اٹل حقیقت ہے جو کبھی فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیا من ورائہ جہنم، تو لفظ ورا جو ہے یہ کبھی آتا ہے پیچھے کے معنی میں، خلف کے معنی میں، اور کبھی آتا ہے امام یعنی آگے کے معنی میں۔ تو جیسے اب دنیا میں ہم کہیں کہ من ورائہ جہنم، معنی یہ ہوگا کہ اس کے آگے جہنم ہے، کیونکہ جب عالم دنیا ختم ہوگا تو پھر عالم آخرت آئے گا۔ اور کبھی کبھی من ورا کا معنی ہوتا ہے کہ پیچھے ورا ظہورہم، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے احکام کو، اللہ کی کتابوں کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ ایک محاورہ ہوتا ہے، یعنی ان پہ ایمان نہ لائے، ان پہ عمل نہ کیا، تو گویا کہ انہوں نے پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ اچھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں من ورائہ جہنم یا تو ورا بمعنی امام ہے، یا ورا کو اسی معنی میں بھی رکھا جائے تو کیا معنی، یعنی ان کے مرنے اور ہلاک ہونے کے بعد یعنی پیچھے کیا ہے، جہنم ہے۔ تو بعض مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا، اس لیے مفسر فرماتے ہیں من ورائہ جہنم، ورا ہونا بمعنی امام، كقوله تبارك وتعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك، أي من وراء الجبار الأريد جہنم، جیسے کہ اللہ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، تو حضرت ابن عباس فرماتے تھے کان امامہم ملک، یعنی ان کے آگے اب بادشاہ کا حکم آئے گا اور کشتیاں جو ہیں وہ پکڑ لیں گے، تو یہ کشتی چونکہ ٹوٹی پھوٹی ہوگی تو اس کو چھوڑ دیں گے، تو یہ بیچارے جو ہیں بچ جائیں گے، تو اس لیے میں نے کشتی کو توڑا۔ تو وہاں بھی ورا بمعنی امام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت ابن عباس جو پڑھتے تھے مانا یعنی یہ قراءت ہے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کے حروف میں تبدیلی آ جائے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قراءت تفسیری ہوتی ہے، یعنی جب حضرت اس کی تفسیر بیان فرماتے تو آپ اس طرح تلاوت فرماتے کہ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ۔ اب یعنی معنی یہ ہوگا کہ مِن وَرَاءِ الْجَبَّارِ الْعَنِيدِ جَهَنَّمَ، کہ جو جبار ہیں اور جو سرکش ہیں
اللہ کے احکام کے توڑنے والے ہیں، ان کے آگے جہنم ہے۔ ایہی لہو بالمرصاد اسکنوا مخلدا یوم المعاد ویورد علیہ غدوا وعشیا الی یوم التناد۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان ظالموں کے لیے، ان جبارین کے لیے، ان کفار کے لیے جہنم گویا ایک گھات لگائے بیٹھی ہے۔ مرصاد کا اصل معنی ہوتا ہے جیسے شکاری گھات لگا کے بیٹھتا ہے نا کہ شکار گزرے گا تو مار دے گا، تو گویا کہ جہنم تو گھات لگا کے انتظار میں کہ آئے تو میں ان کو پکڑوں، تو گویا کہ جہنم ان کے من سے خدا مخلدا یوم المعاد، اور یہ پھر اس جہنم میں رہیں گے ہمیشہ، اس سے نہیں نکلیں گے۔ وَيُعْرَضُ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، اور جب یہ عالم برزخ یعنی قبر میں ہوں گے ان کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا صبح اور شام، یعنی ان کو جہنم کا عذاب دکھایا جائے گا۔ تو عذاب کا دیکھنا بھی تو عذاب ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک تو وہ عذاب ہے جو ان کو قبر میں ملے گا، اور ایک عذاب جہنم جو ہے اس کا نظارہ بھی روز کا دکھانا صبح و شام، تو ایک عذاب کی کیفیت کا دیکھنا دکھانا جو ہے عذاب ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ أي في النار ليس له شراب إلا من حميم وغساق فهذا حار في غاية الحرارة فهذا بارد في غاية البرد والنتن۔ اب جہنم میں جب جہنمی پانی مانگیں گے تو ان کے لیے پانی نہیں ہوگا مگر گرم، إلا حميم وغساق، ایک تو گرم ہوگا اور ایک خون اور پیپ کی دھون ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں بعد غار فی غایۃ الحرارت، اور پانی بھی ایسا دیا جائے گا کہ یا تو انتہائی گرم یا اتنا انتہائی ٹھنڈا اور بدبودار، تو زیادہ ٹھنڈک جو ہے وہ بھی تو آدمی کو جلا دیتی۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ اللہ معاف فرمائے اگر زیادہ چیز ٹھنڈی ہو آپ ہاتھ پہ رکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ جل گیا، ہاتھ ختم ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ما قال تبارک و تعالی ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اور نمونے جو ہیں انواع و اقسام کے پانی بطور عذاب کے، کبھی گرم پانی پلایا جائے گا، کبھی کالمحل یشفی الوجوہ، ایسے پانی ہوں گے کہ جیسے تانبے کی تلچھٹ ہے اور جو چہرے کا کھال کو اتار لیں گے، اور کبھی ایسے پانی ہوں گے فسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، ایسا گرم پانی پلایا جائے گا کہ وہ آنتوں کو بھی کاٹتا ہوا نیچے سے نکل جائے گا، اور کبھی ان کو زخموں سے جو پیپ اور خون بہتا ہے اس کو جمع کر کے پلایا جائے گا۔ وقال مجاہد کما الصدید من القیح والدم، انہوں نے فرمایا کہ صدید کا معنی یہ ہے کہ زخموں سے جو خون اور پیپ نکلتی ہے وہ کافروں کو اور ان متکبرین کو پلائی جائے گی۔ وقال قتادہ هو ما يسيل من لحمه وجلده، کہ جو جہنمی جلیں گے اور ان کے گوشت سے جو پانی نکلے گا اور ان کے چمڑے سے جل کے جو پانی نکلے گا وہ پلایا جائے گا۔ وفی روایت صدید مائد جو بالکفر وقت خاص القیح والدم، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ من ماء صدید، صدید کا معنی کیا ہے کہ کافروں کے اندر سے جو نکلے گا یعنی ان کے منہ سے جو نکلے گا اور اس میں پیپ بھی ہوگی اور خون بھی ہوگا، وہ ملا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ وفی حدیث شعر بن عثمان اسواب یزید بن سکن قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال قال صدید اہل النار، وفی روایت عصارۃ اہل النار۔ بی بی اسماء بنت یزید بن سکن کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حدیث مبارک میں جو لفظ آتے ہیں طینۃ الخبال، تو طینۃ الخبال کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا وہ جہنمیوں کی جو پیپ نکلے گی اس کا نام ہے طینۃ الخبال یا اصارۃ اہل النار۔ اصیر ہوتے ہیں نا جیسے آپ کسی پھل کو نچوڑتے ہیں تو اسی طرح جب کافروں کو نچوڑا جائے گا، شکنجوں میں کسا جائے گا تو گویا ان سے جو نکلے گی وہ قے بھی ہوگی، دم بھی ہوگا اور پیپ بھی ہوگی۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک فتنۃ النار
وقال الامام محمد بن علي بن اسحاق قال انبانا عبد الله قال اخبرنا سفيان بن عمرو بن عبيد الله بن بشر عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقضي إليه وتكرر إذا أدرى منه الشبع وجهه ووقعت فروة راسه فإذا شربه قطع ما وسخ من دوره. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے سرکار دو عالم سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے فرمایا وہ یسقا من ماء صدید قال یقرب الیہ کہ جب وہ پانی جہنمی کو آگے کیا جائے گا تو اب اس کے لیے ناگوار گزرے گا کیسے پیے. فَإِذَا أَدْنَىٰ مِنْهُ جب پانی کے قریب آئے گا تو اس کا منہ جل جائے گا اور چمڑا جو ہے سر کا وہ بھی اتر جائے گا. فَإِذَا شَرِبَهُ اور جب وہ پیے گا تو آنتیں کٹ کے نیچے سے نکل جائیں گی. يقول تبارك وتعالى سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ويقول تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وهكذا رواه ابن حديث رسول مبارك به ورواه هو ابن ابي آدم الزبكي رضي الله عنه به. اصل بات یاد رکھیں کہ آدمی جب یہ پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب ایسی بلا ہوگی تو وہ کیسے پیئیں گے. بھئی جب پانی اتنی گرم ہے کہ منہ کے قریب بھی لاؤ تو چہرے کا چمڑا اور سر کا چمڑا اتر کے گر جائے اور اگر اندر جائے تو آنتوں کو کاٹتا ہوا نیچے سے نکل جائے تو بھئی وہ کیسے پیئیں گے. تو یاد رکھو اس کا مفسرین کرام نے اور علماء عظام نے جواب دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی کو شدت کی پیاس لگتی ہے. اب آپ دیکھیں نا جی کہ ابھی اگر آپ کو پانی پیئیں تو آپ گلاس کو بھی دیکھیں گے اور پانی کو بھی دیکھیں گے. ذرا گلاس ٹھیک نہ ہوگا چھوڑے ہاتھ دوبارہ صاف کرو یہ کیا برکت ہے. اور اگر ذرا سا بھی کوئی میل پانی میں نظر آئے یار بے وقوف آدمی کیسا پانی لائے ہر صاف پانی لاؤ. اور گھروں میں فلٹر لگاتے ہیں اور مزل واٹر رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انتظام ہے. لیکن اگر آپ جنگل میں جا رہے ہوں اور آپ کو شدت کی پیاس لگ جائے اور پانی نہ ملے تو آگے اگر آپ جائیں اور ایک چھوٹی سی جگہ میں پانی کھڑا ہے یہ بھی پتہ نہیں کتنا گندا ہے یہ بھی پتہ نہیں اس سے جانور بھی پیتے ہوں گے کتے بھی پیتے ہوں گے خنزیر بھی پیتے ہوں گے لیکن آپ کہیں گے یار کوئی بلا ہو میں مرتا ہوں لاؤ یار پانی میں پیتا ہوں. جیسے کہ ایک بادشاہ کے بارے میں ہے کہ وہ شکار کے لیے گئے تو اب شکار کھیلتے کھیلتے شکار جو ہے ایک عشق ہوتا ہے اور عشق کی پہلا لفظ ہی عین ہے جس سے عقل ختم ہو جاتی ہے. تو اب جس چیز کا عشق ہو پھر عقل تو کام کرتا نہیں. تو اب جناب وہ بادشاہ جو شکار کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے ایسے جنگل میں پھنس گئے جا کر کے کوئی پانی نہیں. اب بادشاہ کو پیاس لگی ہے ہونٹوں پہ پتلی جمی ہوئی ہے ساتھی ساتھ ہیں اور بادشاہ نے کہا یار پانی تلاش کرو ہم تو مر جائے. اب وہ تلاش کرتے 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 بڑی مشکل سے ایک جنگل میں خیمہ تھا کٹیا تھی وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جلدی سے پانی دے. وہ پانی کا گلاس لائے بادشاہ نے جلدی سے پکڑا تو وزیر نے کہا کہ حضرت صبر سے کیونکہ ایک تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی شدید پیاس میں اگر جلدی سے پانی پیے تو کبھی اسی پانی سے اترو لگتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ذرا صبر سے پانی. تو وزیر سمجھدار تھے انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے. بادشاہ کو بڑی پیاس لگی اور دوسرا اس نے بادشاہ کو باتوں میں لگا دیا. اس نے کہا جی ایک بات بتائیں کہ اس وقت اگر کوئی آدمی اس گلاس پانی کی آپ سے قیمت مانگے تو آپ کتنی دیں گے. اس نے کہا میں آدھی بادشاہی دیں گا. انہوں نے کہا اچھا آپ آرام سے پی لیں. اتنی دیر میں بادشاہ کا سانس بھی درست ہو گیا. تو بادشاہ نے جب پانی پی لیا
تو اس نے کہا کہ جناب اگر یہ پانی آپ نے جو پیا ہے اب پیشاب بند ہو جائے نہ نکلے تو پھر آپ کتنے پیسے دیں گے؟ انہوں نے کہا باقی آدھی بات صحیح لگ گئی. انہوں نے کہا اندازہ فرما لیں کہ کیا قیمت اس دنیا کی، کیا قیمت. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا حَيَاةُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگانی جو ہے یہ تو دھوکے کی ایک چٹی ہے، دھوکے کی ایک جگہ ہے کہ ہم ہر وقت ایک دھوکے میں پڑے ہیں. مکان اور کار اور نوکر اور چاکر اور لباس اور اکڑ اور شان شوں فاں فوں. انجام کیا ہے کہ گبر میں ڈال دیں گے، مٹی پھینک کے چلے آئیں. کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ کون تھے. 2 دن 4 دن کو یاد کرے گا، اس کے بعد سلام علیکم السلام. ہاں اگر آپ نے کوئی علم پڑھایا ہے، آپ نے کوئی دین کی خدمت کی ہے، آپ نے کوئی دین کا ادارہ بنایا ہے تو وہ قیامت تک باقی رہتا ہے. لوگ نام لیتے ہیں، ورنہ کون کسی کا نام لیتا ہے؟ بڑے سے بڑے لوگ مر گئے ہیں جن کا آج نام لینے والا بھی کوئی. لیکن اولیاء اللہ پہ ہر وقت اللہ کی کروڑوں رحمتیں بھیجی جا رہی ہیں. رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے لگا دیا تو اللہ نے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا کہ چاہے مر بھی جاؤ تو گویا تمہارا ذکر زندہ ہے. تو جب ذکر زندہ ہے تو معلوم ہوا کہ آدمی زندہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ جب جہنمی کو پیاس لگے گی تو پھر کیسا پانی ہو؟ پھر اس نے پینا ہی پیاس جو ایسی ہے، اور پیاس بھی جہنم. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خوشی سے تھوڑا پیئیں گے، وہ تو جہنم میں ان کو مار مار کے پلایا جائے گا. تو اب مار مار کے جو بات بھی پلائی جائے اگلے نے پینا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب سب کچھ جل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جہنم میں بھی موت نہیں آئے گی اور جنت میں بھی موت نہیں آئے گی. جہنمی بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنتی بھی ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور کلما خبت، اگر آگ بجھے گی تو دوبارہ جلا دیا جائے گا، اور اگر ان کا چمڑا جو ہے وہ ختم ہوگا دوبارہ چمڑا آ جائے گا، تاکہ ہر وقت وہ عذاب بھگتتے رہیں. اس لیے ان پہ موت بھی نہیں آئے گی اور ان کو ہر حال میں جینا ہے اور اس ذلت کے ساتھ جینا ہے اور اسی قسم کا پانی پینا ہے اور اسی قسم کی خوراک کھانی ہے. یہ کوئی ان کا منشا تھوڑا ہے کہ وہ کہیں گے جی ہم نہیں پیتے. وہ تو اس وقت شدت جہنم سے، حتیٰ کہ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے ایک طبقات سے جہنم سے منتقل کر کے زمحریر کے طبقے میں بھیجا جائے گا، وہ ٹھنڈا جگہ ہے، لیکن جب زمحریر میں ڈالیں گے وہ کہیں گے یار اس سے تو وہی جہنم بہتر، اس سے تو بہتر ہے کہ ہمیں اسی آگ میں دوبارہ ڈالا جائے. تو وہاں انواع من العذاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عذاب سے بچائے. جیسے آج دیکھ لیں کہ دنیا میں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس قوت ہے، وہ اپنے مخالفوں کو کیسے کیسے عذاب دیتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ انسان ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں، انسان ہیں اور ان کو جناب اللہ معاف کرے یعنی اتنے بڑے بڑے کیلوں پہ چلایا جا رہا ہے. انسان ہیں، ان کے بدن کو رسے ڈال کے، رسوں سے جکڑ کے پھر اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے کہ جب رسا خشک ہوگا تو پوری جان ٹوٹ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی اگر یہ دنیا کے عذاب ہے تو جہنم کا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے اور اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. وقوله تبارك وتعالى يجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت يتجرعه معنى يتغصصه ويتكرهه یعنی ایسے گونٹ پینا زور سے کراہت کے ساتھ. ایشرب قہرا وکسرا لا يذوب فميتا يضربها الملك بمطراق من حديد. اے وضاحت آ گئی کہ ان کو پلایا جائے گا قہرن زبردستی اور توڑ کے. اگر وہ اپنے منہ کے قریب نہیں لے جائے گا تو اللہ کا فرشتہ لوہے کا مارے گا اس پر مطراق، اس کو ماریں گے لوہا، ماریں گے ہتھوڑا، تو پھر ڈر کے مارے اٹھا کے پیے گا. کما قال تبارک و تعالی وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ
ولا يكاد يسيغه أن يزدرده لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته ومرضه الذي لا يستطاع، لیکن وہ اس کو نگل نہیں سکے گا. کیوں؟ ایک تو ذائقہ برا ہے، رنگ برا ہے، ہوا بری ہے، پھر اس کی شدت حرارت ہے یا شدت ٹھنڈک ہے کہ طاقت ہی نہیں کہ اس کو نگل سکے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ أَيَّعْلَمُ الْجَمِيعَ بَدْنِهِ وَجَوَارِحِهِ وَأَعْضَائِهِ، سارے بدن کو اس کے تکلیف اور درد و تکلیفیں عذاب ہوں گی. وقال عمرو بن میمون بن مرام لكل عظم وعصب وحرق، یعنی اس کی ہر ہڈی، ہر پٹھا، عصب کہتے ہیں پٹھے، اور عظم کہتے ہیں ہڈی، اور عرق کہتے ہیں رگیں. یعنی وہ جو تکلیف ہے اور جہنم کا عذاب ہے وہ ایک ایک جوڑ میں، پٹھے میں، ہڈی میں، حتیٰ کہ اندر رگوں میں. وقال اکرم من اطراف شعره، کہ اس پانی کا عذاب اور اثر ایسا ہوگا کہ حتیٰ کہ بالوں کے کنارے تک بھی وہ تکلیف ہوگی. اطراف، اطراف کہتے ہیں کنارے، اور شعر بال، یعنی بالوں کا جو کنارہ ہے تو وہاں تک بھی تکلیف آئے گی. وقال ابراہیم التومی من موضع کل شعرۃ، یعنی جہاں مسام ہیں، جہاں سے بال نکلتے ہیں تو وہاں بھی تکلیف ہوگی. وَأَيْ مِنْ جَسَدِهِ، تمام بدن، حتیٰ من اطراف شعره، حتیٰ کہ بالوں کے کنارے تک. وقال ابن جوی آتی الموت من كل مقال من امامی وخلفی، وفي روایت امین وشبال من فوقی من تحت ارجلی من سائر اعضاء جسدی. گویا کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہے، یعنی آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، کیونکہ تمام اعضاء میں جو عذاب ہے تو گویا موت ہے. اب موت کا معنی عذاب ہے، ورنہ ان کو تو موت نہیں ہے کہ وما ہوا بمیت، مرے گا نہیں. وقال الضحاك رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ويأتيه الموت من كل مكان، انواع العذاب، یعنی انواع العذاب، نوع من اقسام عذاب کے. اللہ یعذب اللہ بها یوم القیامۃ فی نار جہنم، اللہ جو اس کو عذاب دیں گے جہنم میں. لیس منها نوع الا یأتیہ الموت منہ کان یموت. اب مفسر کہتا ہے معنی یہ ہے کہ وہ ہر عذاب ایسا ہوگا کہ اگر موت آنی ہوتی تو ایک سے مر جاتا، لیکن چونکہ موت نہیں آنی تو پھر سارے عذاب جو ہیں وہ برداشت کرے گا. ولكن لا يموت لأن الله تعالى قال لا يخزى عليهم يموت ولا يخفف عنهم من عذابها. اب یہ نہیں کہ وہ مر جائیں اور نہ کافر اور مشرکین کے عذاب سے کوئی تخفیف ہوگی، نہ کوئی رعایت ہوگی، کیونکہ وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور نہ ان پہ موت آئے گی. یعنی مانا قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه ما من نوع من هذه الانواع من العذاب الا اذا ورد عليه يموت منه لو كان يموت لكن لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ جہنم کے جتنے عذاب ہیں ان میں سے اگر ایک عذاب بھی آتا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مر جاتا، لیکن وہ مرے گا نہیں. کیوں؟ لِيَخْلُدَ فِي دَوَامِ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ، تاکہ کافر جو ہے ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں اور ذلت میں رہیں، کیونکہ عذاب جو ہے وہ دائمی ہوگا اور اہل جنت کے لیے جنت جو ہے وہ بھی دائمی ہوگی. اسی لیے مفسرین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے، یاد رکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خیر محض یعنی خیر ہی خیر جس میں ذرے کے برابر بھی شر نہ ہو، یہ جنت. ایک بات یاد رکھیں، یعنی جس میں خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے، نعمت ہی نعمت ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی عذاب نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، ہم نہیں، غم نہیں، بڑھاپا نہیں، مایوسی نہیں، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. تو یہ خالص خیر کہاں ملے گی؟ جنت. اور خالص شر جس میں ذرے کے برابر بھی خیر نہ ہو، یعنی خالص عذاب کہ جس میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر نہ ہو، وہ کیا ہے؟ جہنم.
باقی رہ گئی دنیا، تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، یعنی راحت بھی ہے تکلیف بھی ہے، غم بھی ہے خوشی بھی ہے، دن بھی ہے رات بھی ہے، ولادت بھی ہے موت۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک دن میں کتنے گھر ہیں جن کے گھروں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، خوشی منا، اور کتنے گھر ہیں جن کے بچے فوت ہو گئے، وہ گمی، کتنے لوگ ہیں جنہوں کے گھروں میں شادیاں ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں ماتم، کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہو رہے ہیں اور کتنے بیمار ہیں جو شفا یاب ہو کے اسپتالوں سے ماشاءاللہ خوش ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ دنیا میں دونوں چیزیں ہوں گی، اب آخرت میں جنت میں خیر ہی خیر ہوگی اور جہنم میں شر ہی شر ہوگا، کیونکہ جہنم میں تو کوئی راحت تو ہے ہی نہیں اور جنت میں کوئی تکلیف ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے، لوگ جو کھانا کھائیں گے وہ لذت کے لیے کھائیں گے، یہ تھوڑا ہے کہ بھوک لگی ہو، حتیٰ کہ جنت کے اندر انسان ہے، بول ہے، براز ہے، نخام ہے، کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہو، اچھا بدبو ہے، پسینہ ہے، گندی چیز ہے، جنت میں تو پاک، اور کبھی پیاس، اچھا جو لباس ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہوں گے، میلے نہیں ہوں گے، پھٹیں گے، اللہ جو جوانی دیں گے وہ کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گے، اللہ جو جمال دیں گے وہ کبھی کبا، اب دیکھیں بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہوتے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ معاف کرے تو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اچھا بڑے بڑے خوبصورت جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہو گئے لکڑی پہ چل رہے ہیں جناب، کل جو اکڑ کے چلتا تھا لکڑیوں پہ جا رہے ہیں، بڑے بڑے جوان ہیں جناب چلنے سے معذور ہیں، بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہیں اور ریڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے خوبصورت چہرے ہیں اور نیچے کا حصہ دھڑ پورے کا پورا ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک دنیا ہے، یہ تو ایک نظام ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے کہ ہمیں جب تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس بندے کو نہیں دیکھتے کہ چلو شکر ہے میں چل تو لیتا ہوں، شکر ہے کہ مجھے تکلیف ہے، درد ہے لیکن چل رہا ہوں، کام کر رہا ہوں۔ اس کو دیکھو جو بیچارہ ریڑھی پہ، اس کو دیکھو جو بیچارہ ہاتھوں پہ چل رہا ہے، اس کو دیکھو جو بیچارہ ایک لاش ہے پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھا کے نہ رکھ دے مرضی ہے نہ رکھے، کھانا منہ میں ڈال دے مرضی ہے نہ ڈالے، ایک معذور آدمی ہے گھر میں پڑا ہے، کوئی پانی پلا دے تو مرضی ہے نہ پلائے تو مرضی، اگر اس سے پیشاب کا تقاضا ہو حمام میں نہیں جا سکتا، حمام میں جا کے گر جاتا ہے تو کوئی اٹھانے والا نہیں، اس لیے ہر حال میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب سے پناہ مانگے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، یعنی دنیا میں مثال ہے، واقعات ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی رات اور دن محنت کر کے، سارا دن ساری رات محنتیں کر کے اپنے بیٹوں کے لیے کروڑوں کی جائیدادیں پیدا کی، لیکن جب بیمار ہو گئے اولاد پوچھتی بھی نہیں ہے، پڑے ہیں معذور ہیں، کو پانی پلانے والا نہیں۔ تو یہ تو دنیا ہے میرا عزیز، اسی لیے حکم ہے کہ اپنے سے نیچے پہ نظر ڈالو، اپنے سے اوپر والے پہ نظر نہ ڈالا کرو۔ اسی لیے میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو جہاں نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا عائشہ اپنے سے غریب کے گھر جایا کرو، اپنے سے بڑے آدمیوں سے تعلق نہ رکھا کرو۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جب غریب کو دیکھو گے تو شکر کرو گے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، لیکن اگر بڑے آدمی کو دیکھو گے تو نہ شکری کرو، یہ اللہ نے اس کو تو کار دی اور مجھے سائیکل بھی نہیں دیا، کیوں؟ تو کیوں کا کیا معنی ہے؟ وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے کہ اپنے کائنات میں جس کو نوازے جس کو نہ نوازے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا رزق کھول دیں اور جس کا رزق تنگ کر دیں۔ اور پھر جب ہم ملک اللہ کا ہیں، مخلوق اللہ کی ہے، مملوک اللہ کے ہیں، تو اللہ کی مرضی ہے کہ اپنے بندوں کو، اپنے مملوک کو، اپنے غلاموں کو جیسے رکھے، چاہے کسی کو زیادہ آرام دے دیں اور چاہے کسی کو کم آرام دے۔ اس لیے ہر حال میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے اور اللہ کے عذاب کا فکر کرے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ أَيْ وَلَهُ مِن بَعْدِ هَٰذِهِ لَعَذَابٌ آخَرُ غَلِيظٌ أَيْ مُؤْلِمٌ صَعْبٌ شَدِيدٌ أَغْلَظَ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَأَدْهَىٰ وَأَمَرَّ
اب اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور عذاب ہوگا سخت، یعنی پہلے عذاب سے بھی زیادہ سخت، مؤلم دردناک، مشکل، سخت، پہلے سے زیادہ شدید، پہلے سے زیادہ سخت، زیادہ کڑوا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ وہ تو پانی تھا نا، مشروب کا ذکر تھا، اب معقول کا ذکر آتا ہے۔ وَهَذَا كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْ شَجَرَةِ الزَّقُّومِ، جب ان کو پیاس لگے گی، یُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور جب بھوک لگے گی تو کیا ملے گا؟ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، کہ شجرہ زقوم کھانے کو ملے گا، اور یہ درخت جو ہے جہنم کے درمیان میں پیدا ہوگا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ بعض منکرین اور بعض مکذبین اور بعض مستفسرین جو ہیں کہتے ہیں جی وہ جہنم جو ہے وہ تو آگ ہے، اور آگ میں درخت کیسے ہوگا؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر اللہ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں لکڑی کو جلاؤ آگ لگ جاتی، اچھا ایسی لکڑیاں موجود ہیں، لکڑی پہ مارو تو آگ نکل آتی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بنانے پہ قادر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھی درخت اگانے پہ قادر۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ بہت ساری چیزیں، مچھلی پانی میں ہو، اچھا، اور بعض مچھلیاں ایسی خطرناک ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ تو انسان کی اتنی بڑی دشمن ہے۔ یہ بڑی مشہور مچھلی ہے، اس کا نام ہوتا ہے شارک، اور اسی طرح ڈولفن جو ہے وہ انسان کی بڑی یعنی محبوب ہے، وہ انسان کو پسند کرتی ہے، انسان ڈوب رہا ہو اس کو مدد کرے گی نکالنے کے لیے۔ اور شارک ایسی بدبخت ہے کہ اس کو انسان کی بو بھی آ جائے تو پہنچے گی، اور انسان کے خون میں اس کو مزہ آتا ہے، انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، تو اگر ایک ہی دریا کے اندر اتنی طاقتور مچھلیاں ہیں، اچھا ان کو ذرا خشکی پہ نکال دو ویسے مر جائیں، یعنی پانی کے اندر اتنی طاقت والی چیز جو ہے صرف اس کو باہر پھینک دے آپ، وہ 2-3 گھنٹے کے بعد مر جائے گی، پانی نہیں ہوگا، مر جائے گی۔ اچھا اسی طرح کئی چیزیں ہیں جو خشکی میں زندہ رہتی ہیں، پانی میں ڈال دو مر جائیں گی۔ اسی طرح کئی چیزیں ہیں جو رات کو باہر آتی ہیں، دن نہیں ہوتی، سورج کی روشنی آئے چھپ جائیں، رات کا اندھیرا ہو تو باہر نکل آئے۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی سے چیزوں کو پیدا کریں تو قادر ہیں، اور آگ میں پیدا کریں تو قادر ہیں۔ اللہ ان کی غذا کو پانی سے مہیا کریں تو قادر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غذا جو ہے وہ آگ کو بنائیں تو قادر ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا جی کتنی جانور ہیں، بعض گھاس کھاتے ہیں لیکن روٹی نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے۔ آپ بریانی پکا کے رکھ دیں جانور کے آگے، کیا کرے گا؟ اس کو کیا پتا بریانی کیا بلا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا قورمہ اور کباب کیا ہوتی ہے، لیکن گھاس رکھو تو دوڑ کے جائے گا ماشاءاللہ۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے۔ جنگل کا شیر ہے، بھوکا مرے گا، کھائے گا گوشت، مجال ہے کہ گھاس کھا لے، گھاس نہیں کھائے گا، پتے نہیں کھائے گا، کسی درخت کا پھل نہیں کھائے گا، بس انتظار میں بیٹھے کوئی جانور ہاتھ آئے، کوئی بندہ ہاتھ آئے، چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ اس کی غذا اللہ نے گوشت بنا دی۔ اچھا بعض چیزوں کی غذا جو ہے آپ نے دیکھا، اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں بگلے ہوتے ہیں سفید رنگ کے، بالکل دریا کے کنارے پہ بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار میں جو چھوٹی مچھلی آئے گی بس انہیں پکڑ لے، وہ چھوٹی مچھلی اس کی غذا ہوئی، اللہ اس کو وہی مہیا کرتا ہے۔ اچھا بعض چیزوں کی غذا جو ہے وہ کیڑے اور مکوڑے ہوتے، بعض چیزوں کی غذا جو ہے وہ پرانی اور باسی چیزیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ یہ جاہلانہ بات ہے کہ جہنم میں درخت کیسے ہوگا؟ اللہ جہنم بنانے پہ قادر ہے، آگ بنانے پہ قادر ہے، تو وہ آگ کے اندر درخت پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ زقوم کیا چیز ہے، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین فإنہم لآکلون منہا، اسی درخت سے کھائیں گے، صرف کھائیں گے نہیں، فمالئون منہا البطون، پیٹ بھر کے کھانا پڑے گا۔ کیوں؟ اوپر جو آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے ملک، ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، اور اس کے بعد جناب اس کو نگلنے کے لیے پانی کیا ہوگا؟ وہی کھولتا ہوا پانی،
اور ان عذابات کے بعد پھر وہ جہنم کے اور طبقات میں منتقل ہوں گے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخبر انہم تارۃ یقولون فی اکل زقوم، یعنی کبھی ان کو شجرہ زقوم کھلایا جائے گا، وتارۃ فی شرب حمیم، وتارۃ یردون الی جحیم عیاذا باللہ من ذلک. وهكذا كما قال تبارک وتعالی هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال تبارك وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون. اللہ فرماتے ہیں کہ شجرۃ الزقوم جو ہے کباب ہوگا کافروں کا، ایسے جیسے یہ غلی ان کے پیٹ میں، ایسے جیسے پانی کھولتا ہے نا، کھولے گا جیسے کھولتا ہے گرم پانی. حکم دیں گے خذوہ، پکڑ لو اور لے جاؤ جہنم کے درمیان میں. ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو اس کے. وَذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. اور اللہ کے حکم سے ملائکہ کہیں گے ذُقْ، او کافر بدبخت، تم کہتے تھے نا میں بڑا اور میں ایسا اور میں یہ کر دوں گا اور میں یہ کر دوں گا، آج چکھو مزہ جہنم کا. إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ. اللہ فرمائے گا یہ ہے آخرت، اور یہ ہے جہنم جس میں تم شک کرتے تھے کہ جی کون اٹھے گا اور کون دوبارہ زندہ ہوگا اور کہاں عذاب ہوگا. جیسے فرماتے ہیں اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. وقال تعالی هذا وإن الطاغین شراب جہنم یصلونها فبئس المہاد هذا فليذوقوا حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج إلى غير ذلك من آيات الدالة على تنوع العذاب عليهم وتكراره وأنواعه وإشكال ما لا يحصيه إلا الله عز وجل جلاله وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کافروں کے لیے لکھا ہے کہ کئی قسم کے عذاب ہوں گے اور وہ عذاب ان کو بار بار دیے جائیں گے، مختلف عذاب ہوں گے، مختلف اشکال عذاب ہوں گے جو کوئی گن نہیں سکتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالی. لیکن یہ اللہ ان کو کیوں دیں گے؟ یہ ان کے کیے کا سزا ہے، ان کے عمل کی سزا ہے، ان کے کفر کی سزا ہے، ان کے کبر کی سزا ہے. وما ربک بظلام للعبید. اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ظلم سے منزہ ہے. اللہ پاک اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اور جیسے قرآن فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دوں تو کوئی زمین پہ چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے. یہ تو میری رحمت ہے کہ میں ان کے لاکھوں گناہ معاف کر دیتا ہوں. لیکن جب گناہ کے بعد وہ تکبر کرتی ہیں، گناہ کے بعد وہ اکڑتے ہیں، گناہ کے بعد وہ میری خدائی کا انکار کرتے ہیں، گناہ کے بعد وہ میرے پیغمبروں اور رسولوں کے سامنے انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، دنیا میں ظلم کرتے ہیں، فساد کرتی ہیں، دنیا میں تکبر کا، تجبر کا، فساد کا ارادہ کرتی ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عذاب سے بچائے. دعا کریں اللہ دنیا کے عذاب سے بھی بچائے، قبر کے عذاب سے بھی بچائے اور آخرت کے عذاب سے بھی کہتا ہے جی کہ میں نے بیوی کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا اور اسی جھگڑے میں نے کہا کہ میرے بھائی کے گھر نہ جاؤ.
لیکن میری بیوی نے کہا کہ میں ہر حال میں جاؤں. تو جھگڑے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر جاؤ گی تو تمہیں طلاق. بہرحال حنفی مسلک میں تو طلاق ہے، اور طلاق جو ہے وہ رجعی ہے، کیونکہ ایک طلاق تو نے کہا ہے تو رجوع کر لو. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ گویا یہ بھی ایک قسم ہے، کفارہ دے سکتا ہے. میرے عزیز، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، ہر انسان غصے میں آتا ہے، عورتیں بھی غصے میں آتی ہیں، مرد بھی غصے میں آتے ہیں. لیکن کوشش کیا کریں کہ غصے کے دوران میں کم از کم اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں، لیکن طلاق والا استعمال نہ کریں. یہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ تم غصے میں تم آئے، جوش تمہیں آیا اور تم نے طلاق بیوی کے لیے. اور بہرحال ایسے الفاظ سے بچنے کی کوشش کریں. یہ الفاظ جو ہیں یہ کوئی کھیلنے کے یا غصہ نکالنے کے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ اگر ایک بیوی نافرمان ہے اس کو ہدایت کو، اگر ہدایت پر بھی نہیں مانتی اس کو تھوڑا مار بھی سکتے، لیکن ایسا نہ مارو جو اس کو داغدار کر دے، اور چہرے پر بھی نہ مارو. اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے بولنا شولنا چھوڑ دو، کچھ دنوں کے لیے بیوی سے ایک کمرے میں لیٹنا چھوڑ دو تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے. اور اگر ان حالات کے بعد بھی خدا نہ کرے سلو نہ ہو تو پھر بھی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بیوی کے خاندان سے ایک بندہ بلا لو، اس کا بھائی ہے، باپ ہے، چچا ہے، جو بھی بڑا ہے، اور ایک اپنے خاندان کا بندہ بلا لو. ان دونوں آدمیوں کو چاہیے کہ وہ دونوں کے احوال معلوم کریں، دونوں کے حالات سنیں کہ حق پہ کون ہے، خاوند کی غلطی ہے یا بیوی کی غلطی. ان دونوں کو نصیحت کریں اور دونوں کی صلح کی کوشش. یہ جو طلاق ہے یہ تو گویا آخری حل ہے. جب کوئی راستہ نہ رہے، اب حل ہی کوئی نہیں تو کہاں جائیں. تو یہ تو اسلام نے اس لیے رکھا ہے کہ جب تیرے سارے اسباب ختم ہو جائیں اور یقین ہو جائے کہ بھئی اب ہماری زندگی آگے نہیں گزر، اب ہم اللہ کے حدود کے تابع ایک دوسرے کی خدمت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی زندگی میں نباہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آخری حل ہے کہ تاکہ یہ بھی حل دونوں کے لیے ہے کہ چلو طلاق دے دے گا، عورت عدت کے بعد دوسری جگہ شادی کر لے گی، اور یہ بندہ بھی تلاش کر کے کوئی دوسری عورت سے شادی کر لے گا. کیونکہ شادی کا معنی تو راحت ہے، شادی کا معنی تو مودت ہے، شادی کا معنی جو ہے وہ آپس میں محبت ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے غم گسار ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، لیکن وہ مرد کی وہ بات تو نہیں کر سکتی جو عورت کر سکتی. اگر آدمی بیمار ہو جائے، اس کو حمام جانا ہے، وہ بیچارہ اڑیا حالت میں ہے، تو بیوی خدمت کر سکتی ہے، بیٹی بھی قریب نہیں آ سکتی، بہن بھی نہیں آ سکتی، ماں بھی نہیں آ سکتی. تو اللہ نے بیوی کا ایسا رشتہ بنایا. لیکن جب نباہ کی کوئی شکل ہی نہ رہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا کہ حضرت بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں غلام تھے، دونوں کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اللہ نے مہربانی کی، دونوں آزاد ہو گئے. اب جب باندی آزاد ہو جائے تو اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو نکاح باقی رکھے اور چاہے تو نکاح فسخ کرا دے. تو بی بی صاحبہ حضور کی خدمت میں آئیں اور حضور سے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامن جو مغیث ہے اب میرا گزارا نہیں ہوتا. حضور پاک نے فرمایا اللہ کی بندی اس پہ مہربانی کر، وہ تیری محبت. اچھا، اور حضرت مغیث کو بیوی سے اتنی محبت تھی وہ جہاں جائے بیچارہ اس کے پیچھے پھرتے رہے، اتنی محبت تھی، وہ کہیں جا رہی ہو گلیوں میں پیچھے پھر رہے، وہ ڈانٹ دے وہ پھر بھی بیچارے پیچھے جا رہے، اتنی محبت تھی بیچاروں. تو حضور پاک نے بھی صفائی، حضور نے فرمایا کہ دیکھو تیری محبت میں پریشان ہے، تم مہربانی کرو اس کے ساتھ گزارا کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ
اس کا چہرے پہ ایک تو کالا رنگ ہے اور پھر چیچک کے داغ ہیں، اور اس کا چہرہ کچھ اس طرح کا اللہ معاف کرے بھیانک نظر آتا ہے، میں اس کے چہرے میں نظر ڈالتی ہوں تو میرے دل میں نفرتیں بھر جاتی ہیں، میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، میں بیوی رہ کے کیا فائدہ ہو جب میں محبت سے اس کی بیوی نہیں بن سکتی، اپنے شوہر کو سنبھال نہیں سکتی، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، میں اس کے قریب جانا نہیں چاہتی، میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ حضور نے فرمایا غور کرو، مہربانی کرو اس کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات ہے، اگر آپ حکم دے دیں، اگر آپ کا حکم ہے کہ میں مغیث کے ساتھ گزارا کروں، پھر تو کیا میں مر بھی جاؤں گزاروں؟ حضور نے فرمایا نہیں، حکم نہیں، یہ میرا مشورہ۔ انہوں نے کہا حضور مشورہ میں نہیں مانتا، مشورے پر میں نہیں، میرا گزارا ہو نہیں سکتا، میں جب شوہر کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تو اس کا حقوق کیسے ادا کروں؟ تو دونوں کا نکاح ختم ہے۔ تو طلاق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں یہ جان لیں کہ اب وہ اللہ کے حدود میں رہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب جھگڑا نہ کرو، پھر محبت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، گواہوں کے سامنے طلاق دے کے عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو رخصت کر دیں، تاکہ وہ بیچاری اپنے گھر میں جائے اور عزت کے بعد کوئی اور شوہر مل جائے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور بیوی عطا کر دے۔ لیکن ہر بات میں کہ اگر جناب تم میرے گھر میں گئی تو طلاق، میرے بھائی کے گھر میں گئی تو طلاق، آج مرچ زیادہ ڈالی تو اگلے دفعہ ایسا سالن پکایا تو طلاق، اور رات میں جب 12 بجے آیا تم نے دروازہ دیر سے کھولا ایسا کیا تو پھر طلاق۔ یہ جنون ہے، دیوانگی ہے، بے وقوفی ہے، فساد ہے۔ ایسے جو شوہر ہیں نا، ان کا خود علاج یہ ہے کہ ڈنڈے ان کو ٹھیک کریں، ان کا علاج یہی ہے کہ 2-4 ان کے بھائی اکٹھے ہو کے دروازہ بند کر کے ایک دفعہ ٹھیک ٹھکائی کریں، پھر اس کے بعد اس کو آپ طلاق دو گے، ہو گیا خدا کی قسم کبھی زبان میں لفظ نہیں ہے، یہ ڈنڈا ہر بگڑے تگڑے کو ٹھیک کر لیں۔ یہ کوئی ایسی چیز اللہ نے اتاری ہے نا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا ہم نے لوہا اتارا ہے بڑا سخت، لیکن منافع للناس، لوگوں کا فائدہ بڑا ہے، بگڑے تگڑے سیدھے ہو جاتے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے ایک بھائی کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، اس کے گھر والے پریشان ہیں، تو اس نے پریشانی کا علاج یہ ڈھونڈا ہے کہ فوٹوگرافی شروع کر دی، یعنی پریشانی کا علاج اللہ کی نافرمانی، پریشانی کا علاج تو اللہ کے ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پریشانی کا علاج جو ہے وہ نماز میں ہے، روزے میں ہے، اللہ رسول کی فرما برداری میں، یعنی مانا ہے ایک پریشانی تھی اور تم نے پھر اور گناہ کا کام شروع کر دیا۔ اللہ کے بندے چھوڑو گناہوں کے کاموں کو، اللہ تبارک و ساری دنیا فوٹوگرافی کرتی ہے، اللہ پاک ہر بندے کو رزق دے رہے ہیں، ایک مزدور کو بھی رزق ملتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ تمہارا اگر اللہ پہ یقین ہو تو کیا یہ نہیں دیکھتے ہو کہ صبح کو بیچارے پرندے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن وہ اڑ کے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں، تو اگر اللہ ان پرندوں کو رزق دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیڑے اور مکوڑے کو رزق دیتے ہیں، ہم تو بندے ہیں، ہمیں رزق نہیں دیں گے۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں اصل میں بادشاہ نے بلایا اور ان نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ملک کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں۔ تو امام صاحب نہ ڈرتے تھے کہ بھئی یہ قاضی بننا جو ہے یہ تو بالکل الٹی چھری سے ذبح ہونے والی بات، کہ جج بننا جو ہے یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو ایسے جیسے کسی کو الٹی چھری سے ذبح کیا جائے، کیونکہ آدمی کے سامنے جھگڑے آتے ہیں، مقدمے آتے ہیں، اور انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی بے گناہ کو سزا دے دے، کبھی بے گناہ کو نعوذ باللہ پھانسی کی سزا دے بیٹھے، تو اس لیے امام صاحب ڈرتے تھے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جناب میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا۔ اچھا، بادشاہ کو بھی اصرار ہو گیا کہ میرے کہنے پہ ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے کہا جی آپ کیوں نہیں قبول کرتے؟ انہوں نے فرمایا میں اس عہدے کے لائق نہیں، کوئی قابل آدمی ڈھونڈا گیا۔ تو اب یہ تو ادب کا ایک جواب ہوتا ہے نا جی، جیسے آپ کسی سے کہیں کہ بھائی یہ کتاب پڑھو گے، حضرت میں تو قابل نہیں ہوں، حالانکہ وہ عالم بھی ہوتا ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ بھی میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں. تو بادشاہ جو غصے میں آئے تو انہوں نے فرمایا جھوٹ بولتے، اگر تم اس عہدے کے لائق نہیں ہو تو اور میرے ملک میں پھر کون ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. تو امام صاحب ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ اب تو میں بالکل ہی جج نہیں بن سکتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب جھوٹ بول رہا ہوں جھوٹے آدمی کو جج بناؤ گے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو جب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا بندہ جج کیسے بن سکتا؟ تو بادشاہ اور غصے میں. تو انہوں نے کہا کہ جیل میں ڈال دیں. اللہ کی مرضی، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا. تو یہ ایک اسباب بڑے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے امتحانات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہر امتحان سے بچائے. وہ تو بڑے لوگ تھے بھائی، ان کا تو بڑے مراتب تھے، بڑے مقام تھے، اور جتنی اللہ نے عزتیں عظمتیں دی تھیں اتنا صبر اور قوتیں بھی دی. ہم لوگ تو ضعیف ہیں، ایک کانٹا بھی لگے تو برداشت نہیں کرتے. کہتے ہیں جی کہ میرے والد بہت ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں اور بنگلہ دیش میں ہیں. میں اپنے والد کی طرف سے عمرہ یا حج بالکل کریں، لازمی بات ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، اپنے والدین کے لیے اچھے کام کرو. بیوی کی طرف سے، بیوی جب تندرست ہے اس کی طرف سے کیوں کرو؟ ہاں اگر اس نے وصیت کی، اس نے کہا کہ میرے لیے کرو، کیونکہ اس بیچاری کو آنے کی امید نہیں ہے. غریب لوگ ہیں، کون آئے گا، کب آئے گا، نصیب ہوگا تو آئے گا نا. اگر وہ وصیت کرے تو پھر علماء اجازت دیتے ہیں، وگرنہ نہیں. میرا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ جیزان سے آ رہا تھا. اس نے میقات پار کر لیا، گزر گیا. مکہ شریف کے قریب اس نے مجھے فون کیا. میں نے اس کو وہاں کا، اس نے غسل کیا، احرام باندھا. تو بہرحال گزارش یہ ہے جی اس پہ دم ہے، کیونکہ وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر آیا. اب جو اس نے احرام باندھا ہے وہ تو مکے کے قریب آگے باندھا ہے. وہ میقات تو اس کا طائف تھا، وہ تو راستے میں گزر گیا ہے. باقی یہ کہنا کہ وہ بس میں بیٹھا تھا اور گاڑی میں بیٹھا تھا، یہ بہانے ہیں. ہر گاڑی الحمدللہ میقات پہ رکتی ہے، ہر بس جو ہے وہ میقات پہ رکتی ہے. اور اگر بفرض محال بس میقات پہ نہ رکے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چڑھتے ہوئے احرام باندھ کے بیٹھ جائیں تاکہ ہمیں کسی قسم کا خلل ہی نہ رہے. اب دیکھو نا، جیسے ہم ہوائی جہاز میں آتے ہیں تو اپنے اپنے ایئرپورٹ سے غسل کر کے احرام باندھ کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. تو بہرحال آپ پر دم دینا لازم ہے. ایک آدمی ہے پاکستان سے آیا ہے اور جدے میں اس کی رہائش ہے. بہرحال ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر پاکستان سے آتے ہوئے تمہاری نیت ہی یہ تھی کہ میری رہائش بھی جدے میں ہے اور میں جدے جا رہا ہوں، پھر تم پر کوئی دم، کیونکہ تم مکے کی نیت سے آئے ہی نہیں، تم تو آئے ہی جدے کی نیت سے ہو. حتیٰ کہ بعض علماء اور فقہاء نے لکھا ہے، مثلا ایک آدمی پاکستان سے آ رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں طائف جاؤں گا، اور طائف اس میں گھر ہے یا نوکری ہے یا ڈیوٹی ہے. اچھا وہ جدے میں اترا، گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی مکے سے بھی گزر گئی، لیکن طائف جا رہا ہے تو کوئی دم نہیں، کیونکہ اس کی نیت مکے میں آنے کی نہیں تھی. اس لیے آپ پر کوئی دم نہیں ہوگا. دم اس وقت ہوتا ہے جب آنے والا سیدھا مکے کی نیت کر کے آئے اور میقات سے احرام نہ باندھے. تو اب یا تو دوبارہ میقات پہ لوٹ کے عمرہ کر لے، پھر دم نہیں دینا پڑے گا، لیکن اگر نہیں کرے گا تو پھر دم دینا پڑے گا. کہتے ہیں جی کہ ملک کی برائی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کعبے میں کیا کہتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ سب پڑھتے ہیں اور میں نے غلط کہا ہے تو مجھے اللہ معاف کرے. اور اگر واقعتاً ایک محلے کی آبادی 2000 ہے اور اس میں مسجد ہے اور مسجد میں 200 آدمی بھی نہیں ہوتا، آپ جا کے مشاہدہ کر لیں،
تو ایک اظہار حقیقت کرنے سے تو برائی نہیں ہوتی. اور مقصد اس بیان کا کیا ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں، لوگ نمازی بنیں. یہ کسی ملک کی توہین تو نہیں ہوتی. ایک اچھائی ہوگی تو اچھائی ہوگی، برائی ہوگی تو برائی ہوگی، تو بیان تو ہوگا. اس طرح ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا آپ ایسا کریں، اگر آپ اللہ کے کعبے میں انصاف سے کام لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں کسی بھی شہر میں چلے جائیں، وہاں سینما پر بھی حاضری دیکھ لیں اور مسجد میں بھی حاضری دیکھ لیں. اچھا فلم دیکھنے کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں، ٹکٹ بھی خریدتے ہیں، بلیک میں بھی خریدتے ہیں، کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، کبھی اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کرسیاں جل جاتی ہیں، سر پھٹ جاتے ہیں، اور مسجد میں پیسے بھی نہیں لگتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں، آپ کیا کہیں؟ اچھا آپ نے دعا کریں اللہ سب ملک پہ رحمت کریں. یہ ملکوں کی بات نہیں ہوتی، ملک تو اللہ کے. ہم اگر اچھے عمل کریں گے تو ہمارا ذکر خیر سے ہوگا، اور اگر ہم برے عمل کریں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، اور جب ہماری بدنامی ہوگی تو ملک کی ہوگی. اگر آج کوئی آدمی دہشت گرد بن جائے، قاتل بن جائے، ڈاکو بن جائے، نشہ بیچنے والا بن جائے، مخدرات بیچنے والا بن جائے، اسمگلنگ کرنے والا بن جائے، اور جناب اللہ معاف کرے یعنی اب تو ایسی بات ہو گئی، مجھے ایک آدمی نے سنایا، آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ پاسپورٹ پہ فوٹو بدل دیا گیا. جب وہ پکڑا گیا تو افسر نے پہچان لیا کہ یہ فوٹو جو ہے یہ تو بدلا گیا، پیسی ہے. اس نے کہا بے وقوف آدمی، کس سے بدلوایا تھا تم نے؟ اس نے کہا کسی سے. تو اس نے کہا یار کمال ہے، اگر تم اپنے کسی ملک والے سے بدلواتے تو اچھی طرح بدلتا ہو، کیونکہ وہ اس فن کے بڑے ماہر ہیں. تو آدمی کو کتنا ذلت اٹھانی پڑتی، آدمی کو کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے کہ جب 40-50 سے زیادہ آدمی منشیات سمگل کرتے ہوئے پکڑے گئے اور سزائے موت پا گئے، اور پھر بھی آدمی نشہ لے آئے، پھر بھی آدمی نشہ بیچے. کتنے آدمی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جو اللہ کے حرم میں جیب کاٹ لیتے ہیں. یعنی آدمی کو خدا کے کعبے میں بیٹھ کے شرم آتی ہے. اسی میں سامنے جو مارکیٹ ہے اس میں میرا اپنا پرس نکالا، 3,500 ریال بھی اس کے اندر تھے، اور نکالنے والی عورت تھی. میں کیا کرتا بتاؤ؟ اب پکڑوں تو میں اور مصیبت میں آ جاؤں، عورت کو ہاتھ ڈالا ہے، کروں کیا؟ انا للہ پڑھ کے کھڑا ہے. کوئی مرد نہیں، اور میرے ساتھ 4 بندے کھڑے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا بھائی، اس مقصد گیلا نہیں ہوتا، مقصد افسوس ہوتا ہے. دس ذی الحجہ کو آپ نے صبح 8 بجے کنکری ماری، بالکل ٹھیک ماری. 11 کو آپ نے 12 بجے کے بعد ماری، وہ بھی ٹھیک ماری. 12 کو آپ نے 12:25 میں ماری، وہ بھی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے. کہتا ہے جی کہ مجھے ایک خادم ہوں، حرم میں کام کرتا ہوں، مجھے کسی عربی نے 100 ریال دیے اور کہا کہ صندوق میں ڈالنا. یہ جو باہر کھڑے ہیں نا چندے والے صندوق لے کے، اس کا معنی یہ تھا کہ صندوق کسی میں ڈال دینا. بہرحال اگر آپ کے پاس ہیں وہاں ڈال دو، اور اگر آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دی ہے، خیرات کر دی، تو انشاءاللہ آپ پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. عشرہ محرم میں روزہ رکھنا جو ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور بہت بڑا اجر ہے. اور آپ کے لیے اب موقع ہے کہ کل رکھیں اور پرسوں رکھیں. جنہوں نے نہیں رکھا، کیونکہ کل 10 تاریخ ہے، تو 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ ایک روزہ رکھنا منع ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں. میرے گھر کی وراثت تقسیم ہونے والی ہے، والدین بھی حصہ لینا چاہتے ہیں، 2 بھائی ہیں،
7 بہنیں ہیں. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ باقاعدہ سوال لکھیں کہ استفتاء متوفی فلان اور وارث کیا کیا چھوڑ گیا. ورثے میں چھوڑ گیا اتنا بیٹے، اتنا بیٹیاں، اتنا بیوی. یہ ساری تفصیلیں تھوڑا کہ ایک جٹ پہ لکھ دو مجھے سمجھ آ جائے گا. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ہلاکت و ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کے اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مجاہدین کی نصرت فرما. یا الہ العالمین کشمیر ہے، شیشان ہے، ہند ہے، عرب ہے، عجم ہے، مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.